حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے تفقد الحلاوہ فی ثلاثت اشیاء، اے لوگو تین چیزوں میں مٹھاس تلاش کرو، تین چیزوں میں لذت تلاش کرو، ان تین چیزوں میں تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں اس کی تحقیق کرو۔ کیا؟ فی الصلاۃ، پہلی چیز نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں، نماز میں تمہارا جو ٹائم جو وقت گزرتا ہے وہ بہترین وقت تمہیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں، اللہ کے سامنے جب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہو جو وقت گزارتے ہو اس وقت تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں، اس کو تلاش کرو، اس کا جائزہ لو۔ دوسرا وہ ذکر، اللہ کے ذکر، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس میں تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ اور تیسرا فرمایا وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کا شوق تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لطف محسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، فَإِن وَجَدْتُمْ، اگر ان تین چیزوں کا شوق ہے تمہارے دل کے اندر اور ان تین چیزوں کو انجام دیتے ہوئے عجیب سا لطف، سرور، خوشی محسوس ہوتی ہے تو پھر جان لو کہ اللہ کی طرف سے تم کامیابی کا پروانہ تمہیں مل گیا ہے، تمہیں حقیقی مومن ہو۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، ورنہ یقین کر لو کہ ابھی اللہ کی طرف سے توفیق کا دروازہ بند ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، أَمَّا بَعْدُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ایمان کی جو دولت ہے یہ کوئی جامد جمنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ جو شخص دل سے ایمان لے آئے اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور پھر عمل سے اس کا ثبوت دے، ایمان کے تقاضوں پر پورا اترے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، تو پھر ایسے انسان کو دل کے اندر ایمان کی مٹھاس، حلاوت، شیرینی اور لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ دل کے اندر پیدا ہونے والی لذت انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے، انسان کے جذبات کو بدل دیتی ہے، انسان کی سوچ کو بدل دیتی ہے، انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے، انسان کے رخ کو بدل دیتی ہے۔ یہ پھر ایمان کی حقیقت ایک انسان کو پاک بھی بنا دیتی ہے اور بے باک بھی بنا دیتی ہے۔ پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں کھاتا، ڈر نہیں کھاتا۔ اس کی مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار میں حاضر ہونے والے جادوگروں کی دی ہے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے، فرعون کے دربار میں آ کر کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ جائیں اور موسیٰ کو شکست دے دیں تو کیا ہمیں کچھ اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، معاوضہ حاصل ہوگا؟ تو فرعون نے کہا بالکل، تم مقابلہ کرو اور جیت جاؤ
تو ہمارے ہاں بڑی عزت پاؤ گے، مقام پاؤ گے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیاریاں کی اور اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں میدان میں پھینکی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے نظر آ رہی تھی جادو کی طاقت سے جیسے سانپ پورے میدان میں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور رینگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پھینکو، تلقف ما یافکون، جو انہوں نے نظر بندی کی ہے اور جادو کی طاقت سے یہ دکھا رہے ہیں نا، اس کو سب کو یہ ختم کر دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور سارے ان رسیوں اور لاٹھیوں کے ذریعے سے جو سانپ نظر آ رہے تھے نا، ان کو کھا گیا، نگل گیا۔ تو جادوگروں کے دل میں بات بیٹھ گئی، گہرائی میں، دل کی گہرائی میں، چونکہ ہم اس فن کے ماہر ہیں، استاد ہیں، ہم جانتے ہیں جادو کیا ہے۔ یہ جو موسیٰ نے پیش کیا یہ جادو نہیں ہے، جادو تو وہ ہے جو ہم نے کیا، یہ تو کچھ الگ حقیقت ہے، معجزہ ہے۔ چنانچہ فوراً ایمان لے آئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے اور اس کے ماننے والوں کے سامنے اعلان کیا، نعرہ مستانہ بلند کیا، ہم تو ایمان لے آئے، موسیٰ کے پیروکار اور اس کے متبعین، اس کے ماننے والوں میں ہم شامل ہو گئے۔ تو فرعون جو ہے نا غصے سے تمتمایا، آپے سے باہر ہو گیا، کہا کہ تم اس کے رب پر ایمان لے آئے ہو، موسیٰ کو پیغمبر اور نبی مان لیا ہے۔ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اب میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا مخالف جانب سے، دائیں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں پیر، اور بائیں ہاتھ تو دائیں پیر، اس طرح میں تمہیں اعضاء سے محروم کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، تختہ دار پہ چڑھا دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب سخت ہے۔ اتنی زبردست دھمکی، پہلے تو انعام کے لالچ میں تھے، اب ایمان کی حقیقت اور گہرائی دل کے اندر اتری نا، تو ایمان کی لذت محسوس ہوئی۔ ایمان کی جب لذت محسوس ہوتی ہے، ایمان کی حقیقت دل کے اندر بیٹھتی ہے نا، تو میں نے کہا کہ ایمان کی حقیقت بندے کو پاک بھی بنا دیتی ہے، بے باک بھی بنا دیتی ہے۔ پاک کر دیا اندر سے حرص، لالچ، انعام کی تو نا وہ سب ختم ہو گئی اور بے باک بھی بن گئی۔ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ اب جو ہمارے سامنے پیغمبر نے معجزات پیش کر دیے، اللہ کی طرف سے واضح باتیں آ گئی، ہماری آنکھیں کھل گئی اور حقیقت سامنے آ گئی، اب ہم تیرے انعام، تیرے لالچ یا تیری دھمکی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض۔ اب تجھے جو چاہے کرنا ہے وہ کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اس دنیا کی زندگی کو ختم کرے گا، اور کیا، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے جو بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، اور اس لیے ایمان لے آئے ہماری کوتاہیوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو وہ معاف کر دے، اور جو تو نے جادو کرنے پر ہمیں مجبور کیا تھا موسیٰ کے مقابلے پہ آنے پہ، اس کو بھی ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے آخرت میں وہ باقی رہنے والا ہے، وہ دیر پا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان دل کی گہرائی کے اندر اترانا، تو پھر انعام کی لالچ بھی ختم، اور دنیا سے ختم کیے جانے کی دھمکی کا بھی کوئی اثر نہیں، بے باک بن گئے کہ جو چاہے فقد ما انت قاض، جو چاہے کر لو، دنیا کی زندگی کو ختم کرو گے۔ اب ہمارے دل کی گہرائی میں ایمان اتر گیا ہے،
تو یہ ایمان کی حقیقت، ایمان کی لذت جب دل میں اترتی ہے تو بندہ اسی طرح محسوس کرتا ہے. پھر دنیا کی کسی چیز میں اسے لذت محسوس نہیں ہوتی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے الانسان فی الدنیا یجد فی قلبہ بذکر اللہ وذکر محامدہ وآلائہ وعبادتہ من اللذۃ ما لا یجدہ بشیء آخر. ایک بندہ جب اس کے دل کے اندر ایمان کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے نا، تو پھر اللہ کی یاد سے، اللہ کی خوبیاں بیان کرنے کے ذریعے سے، اللہ کی نعمتوں میں اور قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اور اللہ کی عبادت میں ایسی لذت محسوس کرتا ہے، ایسا ٹیسٹ محسوس کرتا ہے کہ جو دنیا کی کسی اور چیز میں اسے محسوس نہیں ہوتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد میں اسے لطف محسوس ہوتا ہے. علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے جب ایمان کی مٹھاس بندے کے دل کے اندر اترتی ہے اور بندے کے قلب میں، دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہوتی ہے، تو پھر بندہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت کے اندر ایسی کڑواہٹ محسوس کرتا ہے، تلخی محسوس کرتا ہے کہ معصیت و گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا ہے. پھر وہ سخت سے سخت مشقت اٹھانا برداشت کر لیتا ہے، لیکن گناہوں کی کڑواہٹ کو پینا گوارا نہیں کرتا ہے. یہ ایمان دل کے اندر اترنے اور اس کی مٹھاس کے پیدا ہونے کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، گناہ کی دعوت دی گئی، اور گناہ کی دعوت کون دے رہی ہے؟ وہ عورت جو اپنے ملک میں آج کل کی زبان میں کہیے فرسٹ لیڈی ہے، سب سے اونچا مقام رکھنے والی ہے، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، مقام و مرتبہ ہے، سب کچھ اس کے پاس تھا، اور وہ خود دعوت دے رہی ہے گناہ کے لیے. اور پھر مصر کی عورتیں گناہ کے لیے دعوت دے رہی ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یوسف تو اللہ کے پیغمبر تھے، ایمان دل کی گہرائی میں اتر چکا تھا، اترا ہوا تھا. کہنے لگے رب السجن احب الیہ، پروردگار ایک طرف جیل کی دھمکی ہے، ایک طرف گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، زناکاری اور بدکاری کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور کوئی معمولی عورتیں نہیں دے رہی ہے. اس معاشرے، اس سوسائٹی کی جو آج کل جو کہتے ہیں ایلیٹ، یعنی بڑا طبقہ جو ہوتا ہے، اور اس طبقے کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گناہ کی دعوت دے رہی تھی، کوئی معمولی نہیں تھی، حسن و جمال میں بھی وہ بے مثال تھی اور عہدے میں بھی. لیکن کہنے لگے پروردگار ایک طرف جیل ہے، ایک طرف گناہ ہے. جیل کی مشقتیں اور جیل کی محنتیں اور جیل کی تنہائیاں اور جیل کی وحشتیں اور خلوتیں مجھے محبوب ہیں. گناہ میں مبتلا ہونے سے جیل جانا پسند کر لوں گا، لیکن گناہ کے اندر میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہوں. اس لیے کہ بندہ جب گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو پھر عبادت کی لذت ختم ہو جاتی، عبادتوں کا شوق ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا جذبہ اندر سے پیدا ہی نہیں ہوتا. ایمان کی مٹھاس تو محسوس ہونا بہت دور کی بات ہے. حضرت وہیب بن ورد ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا هل یجد الایمان هل یجد حلاوت یا طعم الایمان من یعص اللہ، جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، جو گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، کیا ایسا بندہ ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کا مزہ اور ایمان کا لطف محسوس کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گناہ کرنے والا ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. وَلَا مَنْ هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ، جو گناہ کا ارادہ بھی کر لے نا، گناہ کا سوچ بھی لے، وہ بھی عبادت اور ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، ختم ہو جائے گی اس سے ایمان کی لذت. حضرت ذوالنون مصری ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کما لا یجد الجسد لذت الطعام عند سقمه کذا لا یجد القلب حلاوت العبادہ مع الذنوب. جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کی زبان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، میٹھا بھی اسے کڑوا لگتا ہے، پھیکا لگتا ہے، کتنا بھی لذیذ کھانا کیوں نہ ہو اس کا ٹیسٹ اس کو بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس میں لذت محسوس نہیں ہوتی. اچھے سے اچھا کھانا بیمار کے سامنے آپ لے جاؤ نا، وہ کھاتا نہیں ہے، اس کو عجیب سا لگتا ہے، ٹیسٹ ہی محسوس نہیں ہوتا. ذوالنون مصری فرمایا کرتے تھے
جس طرح بیماری کے پیدا ہونے کے وقت بیمار کو کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، اسی طرح بندہ جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد اور نیکیوں کے اندر اسے لطف محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، نیکیوں کی اور عبادت کی لذت وہ نہیں پاتا ہے، اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بندہ جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے اور عبادت کی لذت سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نیکیوں سے محروم ہیں، عبادت کا شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کا ذوق ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ سے گویا ایک عذاب کے طور پر یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہمیں نیکیوں کا شوق ہی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کا عذاب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، کوئی حادثہ کروا دیا، نہیں۔ اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ بندہ نیکیوں سے محروم کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد تھے، حبر کا لفظ آیا، یعنی کوئی بڑا عالم تھا، کوئی بڑا عبادت گزار تھا، تو اس نے ایک موقع پر ہاتھ اٹھائے اور کہا یا ربی کم آسی کا ولا تو عاقبنی، پروردگار میں کتنی تیری نافرمانیاں کر رہا ہوں، میں کتنی تیری نافرمانیاں کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، لیکن تو بڑا رحیم ہے، تو نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، کسی عذاب میں گرفتار نہیں کیا، تیری طرف سے کوئی بڑی مصیبت مجھ پر نہیں آئی، تو بڑا رحیم ہے، تو نے مجھے عذاب میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے اس کے دل میں بات ڈالی گئی، الہام کیا گیا، کم اعاقبک وانت لا تدری، ارے تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو میری طرف سے عذاب میں اور سزا میں گرفتار ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اولیس قد حرمتک حلاوت مناجاتی، تو میرے دربار میں رات کے وقت آخری پہر میں کھڑا ہوتا تھا، مناجات کرتا تھا، مجھ سے سرگوشیاں کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا، نماز میں کھڑا ہوا کرتا تھا، کیا کئی جو ہے ٹائم سے، ایک بڑے لمبے عرصے سے کیا تو میرے ساتھ مناجات، گفتگو، سرگوشی کرنے کی حلاوت اور مٹھاس سے محروم نہیں کر دیا گیا ہے؟ رات کو تو کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، کیا یہ میرا عذاب نہیں ہے؟ وہ گناہوں کا یہ اثر ہے کہ تو میرے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اللہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو عبادت کی اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے کسی آدمی نے کہا کہ انی لا اقدر علی قیام اللیل، انی لا اقدر علی قیام اللیل فصف لی دوان۔ اللہ کے دربار میں رات کے آخری پہر میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے، آخری پہر وہ رحمتوں کے نزول کا ہوتا ہے، برکتوں کے اور خیر کے فیصلوں کا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اعلان ہوتے ہیں معافی کے، مغفرت کے، بخشش کے، رزق کی کشادگی کے۔ ہے کوئی رزق کی کشادگی چاہنے والا، اس وقت میں فیصلہ کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دوں، ہے فلاں 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 چاہنے والا، اس کے لیے میں فیصلہ کر دوں۔ تو کہنے لگا ابراہیم بن ادہم سے کہ قیام اللیل پر میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، کھڑا نہیں ہو پاتا ہوں اللہ کے سامنے، کوئی نسخہ تجویز کیجئے، کوئی طریقہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تعصیہ بالنہار وہو یقیمک بین یدیہ فی اللیل، اگر تجھے تہجد میں کھڑا ہونا ہے، قیام اللیل میں، تو پھر دن میں اللہ کی نافرمانی مت کر، گناہ مت کر۔ گناہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ عبادت کی مٹھاس پیدا کرے گا اور رات کو اپنے سامنے تجھے کھڑا کر دے گا۔ فَإِنَّ وُقُوفَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي اللَّيْلِ مِنْ أَعْظَمِ الشَّرَفِ، اگر کوئی بندہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا اکرام ہے۔ اور وَالْعَاصِي لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الشَّرَفَ، اللہ کا نافرمان اس اعزاز کو، اس عزت کو نہیں حاصل کر پاتا ہے۔ حضرت حسن بصری سے اسی طرح کسی آدمی نے کہا تھا کہ حضرت یا ابا سعید انی ابیت معافن واحب قیام اللیل، میں رات کو جب بستر پہ جاتا ہوں اور سونے کا ارادہ کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، عافیت کے ساتھ ہوتا ہوں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، اور سوتا ہوں تو ارادہ ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں اٹھوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ وَأُعِدُّ طَهُورِي،
وضو کا پانی بھی رات کو ہی رکھ دیتا ہوں تیار کر کے، کہتا صبح اندھیرے میں اٹھو تو پریشانی نہ ہو، فما بالی لا اقوم، لیکن کیا ہے اٹھ نہیں پاتا ہوں، وجہ کیا ہے، کارن اور سبب کیا ہے؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ذنوب کا قیدت کا، ذنوب کا قیدت کا، سب کچھ کوشش کرنے کے باوجود نہیں اٹھ پا رہے ہو عبادت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے گناہوں نے تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہے، تو عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اثر ہوتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان العبد لیخلو بمعصیت اللہ فیلقی اللہ بغضہ فی قلوب المؤمنین من حیث لا یشعر۔ کوئی انسان ہے، کوئی بندہ ہے، خلوت میں، تنہائی میں، وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور تنہائیوں میں، خلوت میں، اکیلے میں وہ گناہ کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہائی میں گناہ کا ارتکاب کرنے والے کا بغض، ناپسندیدگی، نفرت اللہ کے نیک بندوں، ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کچھ شعور ہی نہیں ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ایسے بندے کی نفرت اور بغض نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو جو گناہوں میں مبتلا ہوگا، معصیت میں مبتلا ہوگا، گناہوں کا ارتکاب کرے گا، وہ ایمان کی لذت سے بھی محروم ہوگا، اور اللہ کی عبادت کی لذت سے بھی محروم ہوگا، اور نیکیوں کی لذت سے اور نیکیوں کی مٹھاس سے بھی محروم رہے گا۔ آج ہم دیکھیے، آج عبادتوں کا شوق ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، اور جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ کتنا پہلے آتے ہیں اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے۔ جمعہ کے، اب جمعہ اتنا اہم دن ہے، جمعہ کی نماز کی فضیلت ہے، اس دن کی جو خیرات ہیں اور برکات ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس میں آنے والے، جلدی آنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اخیر میں خطبے کا ٹائم آتے ہیں، اور نماز پوری ہوئی اور پھر بھاگنے کی فکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات کی لذت اور عبادت کی جو مٹھاس ہے وہ ابھی دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، گناہوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا ہے، پھر اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، پھر نیکیوں کے کرنے کا جذبہ اور شوق دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس جب دل کے اندر اترتی ہے نا، تو پھر تو انسان ہر طرح کی مشقت برداشت کر لیتا ہے، چاہے وہ عبادت میں دل لگانے کی مشقت ہو، چاہے پھر وہ اللہ کی راہ میں کسی طرح کی بھی مشقت اور مصیبت ہو، وہ کھلے دل کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، جذبے حوصلے کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ان کی زندگی کے بارے میں جنہوں نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ سیدنا بلال حبشی کو جو تکلیفیں دی گئی، پریشانیاں دی گئی دین کے راہ میں، وہ سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کر دیا، آزاد کر دینے کے بعد ایک دن پوچھا کہ بلال یہ ساری مشقتیں تم کیسے برداشت کر لیتے تھے، یہ سارے مصائب کیسے اٹھا لیتے تھے؟ عرب کے تپتی ہوئے صحرا میں عین دوپہر کے وقت تمہیں پیٹھ ننگا کر کے لٹایا جاتا تھا، کوڑے لگائے جاتے تھے، اور تم احد 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 صمد، بس وہ ایک اکیلا ہے، ایک اکیلا اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت میں کروں گا، یہ نعرہ لگاتے رہتے تھے۔ یہ مشقتیں برداشت کرنا تمہارے لیے کیسے آسان ہو گیا؟ تو انہوں نے بڑا ایمان افروز جملہ کہا کہ مززت حلاوت الایمان بمرارت العذاب۔ ایک طرف ایمان کی مٹھاس تھی جو اللہ نے میرے دل کے اندر پیدا کر دی تھی، دوسری طرف عذاب، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، اذیتیں یہ تھی جو کفار مکہ مجھے پہنچا رہے تھے، ان کی تلخی تھی، ان کی کڑواہٹ تھی۔ ایک طرف ایمان کی مٹھاس، ایک طرف عذاب کی کڑواہٹ۔ میں نے ایمان کی حلاوت کو اس تکلیف کی کڑواہٹ کے ساتھ ملا دیا، فطغت حلاوت الایمان علی مرارت العذاب۔ تو ایمان کی جو مٹھاس تھی نا، وہ تکلیف کی کڑواہٹ پر غالب آ گئی۔ فلم اشعر بشیء، اس کے بعد میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں کرتا تھا۔
انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا نا، میں احد احد کا، ایمان کا، اللہ کے ایک ہونے کا نعرہ لگاتا تھا، وہ ساری تکلیفیں ہیج، کوئی ان کی حیثیت پھر نہیں رہ گئی تھی۔ جب دل کے اندر ایسا ایمان اترتا ہے اور دل کی گہرائی کے اندر، تو پھر بندہ اللہ کی توحید کے گن گانے میں اور اللہ کی توحید کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کا سامنا کرنے میں کوئی زیادہ تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے۔ ایسے بندے ہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایمان کا مزہ چکھتا ہے ایسا بندہ جو اللہ پر راضی ہو جاتا ہے رب ہونے کے اعتبار سے، اور مذہب اسلام کو ایک دین کے طور پر زندگی گزارنے کے ایک بہترین طریقے کے طور پر پسند کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آئیڈیل شخصیت مان کر ان کو تسلیم کرتا ہے اور ان کے ایک ایک حکم پر عمل کرتا ہے، تو پھر دل کے اندر ایمان کی حقیقت اترتی ہے اور ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ آج اگر ہمارے اندر یہ چیزیں محسوس نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اپنے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس، عبادت کی لذت، نیکیوں کا شوق اور جذبہ، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنے دل کو بھی ٹٹولنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے تفقد الحلاوہ فی ثلاثت اشیاء، اے لوگو تین چیزوں میں مٹھاس تلاش کرو، تین چیزوں میں لذت تلاش کرو، ان تین چیزوں میں تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کرو۔ کیا؟ فی الصلاۃ، پہلی چیز نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں، نماز میں تمہارا جو ٹائم، جو وقت گزرتا ہے، وہ بہترین وقت تمہیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں، اللہ کے سامنے جب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہو، جو وقت گزارتے ہو، اس وقت تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں، اس کو تلاش کرو، اس کا جائزہ لو۔ دوسرا وہ ذکر، اللہ کے ذکر، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس میں تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ اور تیسرا فرمایا وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کا شوق تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لطف محسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، فَإِن وَجَدْتُمْ، اگر ان تین چیزوں کا شوق ہے تمہارے دل کے اندر اور ان تین چیزوں کو انجام دیتے ہوئے عجیب سا لطف، سرور، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو پھر جان لو کہ اللہ کی طرف سے تم کامیابی کا پروانہ تمہیں مل گیا ہے، تمہیں حقیقی مومن ہو۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، ورنہ یقین کر لو کہ ابھی اللہ کی طرف سے توفیق کا دروازہ بند ہے، اس بند دروازے کو کھلوانے کی کوشش کرو۔ نماز کے اندر لذت محسوس کر کے، قرآن کی تلاوت کے اندر لذت محسوس کر کے، اور ذکر کے اندر لذت محسوس کر کے، جب تک لذت محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ابھی توفیق کا دروازہ بند ہے، کوشش کرتے رہو کہ وہ دروازہ کھل جائے۔ اللہ ہم سب کو ان تین چیزوں کے اندر لذت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب اندر یہ لذت محسوس ہوتی ہے نا ایمان کی، اللہ کی عبادت کی، دین پر چلنے کی ایک لطف ہوتا ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت اور سب سے زیادہ خوش انسان اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم کے بارے میں ان کا قول، ان کا جملہ نقل کیا گیا، کہا کرتے تھے لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لجالدونا علیہ بالسیوف، یہ شاہوں کو اور شہزادوں کو، بادشاہوں کو اور بادشاہ کے بیٹوں کو اگر معلوم ہو جائے، ان کو محسوس ہو جائے کہ ہم کتنے اطمینان میں ہیں، کتنے سکون میں ہیں، کتنی راحت میں ہیں اور کتنے چین میں ہیں، اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کتنی خوشی ہے اور کتنا سکون و اطمینان ہے، اگر ان کو معلوم ہو جائے نا، تو یہ سکون دلوں کا حاصل کرنے کے لیے وہ ہم سے تلواروں سے لڑیں اور زبردستی ہمارے دلوں سے وہ سکون نکال لیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا، لیکن دلوں کا سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لذت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بظاہر دنیا کا زیادہ نہیں ہے، لیکن ایمان اور عبادت کی لذت دلوں میں ہے، جس کی وجہ سے سکون اور اطمینان ہے۔ اس لیے اللہ والے فرمایا کرتے تھے مساکین اہل الدنیا خرجوا منہا وما ذاقوا اطیب ما فیہا، یہ دنیا دار، یہ دنیا میں مشغول لوگ، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بیچارے مسکین ہیں،
فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا سے اس حال سے جا رہے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے زیادہ لذیذ چیز ہے، سب سے زیادہ لذت والی، ٹیسٹ والی چیز ہے نا، اس کا ٹیسٹ انہوں نے چکھا ہی نہیں. تو ان سے کہا گیا وما اطیب ما فیہا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹیسٹی چیز کیا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں دنیا کا سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن سب سے ٹیسٹی چیز انہوں نے چکھی ہی نہیں. انہوں نے کہا محبت اللہ و معرفتہ و ذکرہ، اللہ کی محبت کا ٹیسٹ، اللہ کی پہچان کا ٹیسٹ، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا جو ٹیسٹ ہے نا، یہ جو دل میں محسوس ہوتا ہے، یہ بیچارے دنیا سے اس سے محروم ہو کے جا رہے ہیں، اس کی لذت انہوں نے محسوس نہیں کی ہے. تو یہ بھی جس طرح کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، دنیا کی مختلف چیزیں کھانے پینے کے نا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا، اسی طرح ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، عبادت کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، تسبیح پڑھنے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. محسوس وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو اس پہ لگا دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے نا، پھر جب نماز پڑھتا ہے اتنی لذت محسوس کرتا ہے کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اتنا مگن ہو کے اس میں اتنا داخل ہو کے، جیسے صحابہ کا واقعہ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، تیر پہ تیر لگ رہے ہیں، محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ ایمان کی لذت تھی، یہ ایمان کی مٹھاس تھی. مشقت بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، پاؤں کاٹا جا رہا ہے، اللہ 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 کر رہے ہیں اور اس کی مٹھاس میں پاؤں کے کاٹنے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی. یہ ایک حقیقت ہے جس سے آج ہم محروم ہیں، اللہ سے مانگتے بھی نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.